میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں. کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں, ابھار رہے ہیں, ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے. طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے بار بار معافی مانگتے رہے. آج ان کی ایک کلپ میں نے دیکھا کہ بھائی شاید میں پاکستان نہ آؤں کیونکہ آپ لوگ میرے عزت و میرے آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایسے کلپ دوبارہ پیش نہ کرنا کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے. آپ کی جیسے مفتیان کرام کی ہمیں ضرورت ہے, آپ کی جیسے علماء کی ہمیں ضرورت ہے. آپ نے دنیا والوں کی سامنے معافی مانگ لی تو آپ ہمت رکھیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، میں نے ایک آیات پڑھا، اس کی بعد پھر ایک آیات پڑھا. میرے دوستوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو پھوڑ نہ ڈالو. آپس میں میرے دوستوں تفرقہ بازی یہ انتہائی خطرناک ہے. کیا ہو گیا میرے دوستوں پاکستان کو؟ علماء حق جن کی سارے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلکی پر گزر جائے، مولانا طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ کی بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں. میرے دوستوں، ہمارے ڈی ایم سی میں بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے سوالات کرتے رہے، لیکن میں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں کیا. آج میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں مولانا طارق مسعود دامت برکاتہم العالیہ وہ کہنے لگا شاید مجھے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے کہ میں پاکستان نہ آؤں کیونکہ دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میرے عزت و آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے ایک بات ہی بڑی وائرل چل رہا تھا میرے دوستوں مولانا طارق مسعود کے، کہ مولانا طارق مسعود نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہہ دیا، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس کے متعلق پھر کچھ باتیں ایسے تھے کہ لانا اسفان بن ناسیہ کے اوپر وہ عربی گرامر کے متعلق کچھ الفاظ ایسے کہہ دیا کہ عربی کے گرامر کے متعلق قرآن مجید کے اس قسم کی غلطیاں
اور ان کی جو اصل مقصد بیان کرنے کا تھا، کیونکہ وہ شروع سے لے کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہی بیان کر رہے تھے۔ اب ان کو یہ سمجھانا مقصد تھا کہ رسالت کے اندر اللہ رب العزت جو کلام اللہ شریف نازل فرمایا کہ عربی گرامر میں غلطی ہونے کے باوجود بھی عربی گرامر کے متعلق، لیکن قرآن مجید کی آیات کے جگہ پر کوئی بھی گرامر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی قرآن برحق ہے اور یہ سچی کلام ہے، اس میں کوئی غلطیاں اور کوئی کوتاہیاں نہیں ہیں۔ ان کے اس بات کو واضح کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی اور کر نہیں پایا۔ اور دنیا تو ایسے ہیں میرے دوستو، میڈیا کہ سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ بیٹھے ہوئے، کچھ ان کے مخالف بھی ہوں گے، بات کو توڑ موڑ کر آگے پیش کر دینا۔ بہرحال مولانا منظور احمد منگل صاحب نے بھی بات کو وضاحت کر لی کہ مولانا طارق مسعود صاحب آپ سن لیں کہ عربی گرامر کے متعلق جو عربی گرامر کی حیثیت سے قرآن مجید کی آیات غلط نہیں ہے، بلکہ آیات نصوص قرآن جہاں بھی آ جاتے ہیں تو نصوص کے سامنے تمام تر گرامر فیل ہے۔ کوئی بھی گرامر کے آیات ایسے ہیں جب آپ گرامر کو اس میں دیکھیں گے، عربی نحو صرف تمام تر چیزیں اس کے سامنے فیل ہو جائیں گے، بلکہ آپ اپنے گرامر کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، آیات قرآنی کو آپ تبدیل نہیں کر سکو گے۔ تو ان کی مقصد بھی اس قسم کی تھے۔ پھر بھی کافی لوگوں کی بات ذہن میں یہ تھے کہ مولانا نے براہ راست قرآن مجید کی غلطی پکڑے، اللہ کی رسول کی نعوذ باللہ غلطی کی ہیں۔ مولانا منظور احمد منگل صاحب نے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہاں آپ نے اگر اس انداز سے کہیں تو یہ غلط ہوئے، تو لہٰذا آپ معافی مانگیں۔ تو مولانا طارق مسعود نے علماء خاص سے لے کر علماء عام اور عوام و خواص ہر فرقہ کی علماء سے، علماء اہل سنت والجماعت، مسلک برلوی، مسلک دیوبندی، جتنے بھی ہے تمام تر علماء سے بھی معافی مانگے، عام لوگوں سے بھی معافی مانگے، خاص طور پر ان کی جتنا ویورس ہے اور ان سے بھی انہوں نے معافی مانگے ہیں، بلکہ پورے پاکستانی قوم سے معافی مانگے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ لوگ کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ بعض نے کہا نہیں بھائی توڑ موڑ کر آپ معافی مت مانگے، براہ راست آپ معافی مانگ لیں۔ تو مولانا طارق مسعود نے براہ راست ڈائریکٹ بھی معافی مانگ لی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے ہیں۔ اصل مقصد میرے یہ نہیں تھا، مجھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، اللہ کے رسول کے شان کے متعلق مجھے بیان کرنا، اور جنہوں نے میرے دوستوں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر نماز پڑھاتے رہے، ایک امام ہے، ایک اتنی بڑے مفتی ہے میرے دوستوں، استاد ہے، شیخ الحدیث میں شامل ہے، مفسر قرآن میں شامل ہے، اگر انہوں نے غلطی کر لی ہے میرے دوستوں، کتنی ہزاروں لوگ ان کی بیان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس سے اچھے تاثر پڑتے ہیں۔ بغیر داڑھی والے داڑھی رکھنا شروع کر دیا، جو اس قسم کی ہے بے دین والے دین کی طرف آنا شروع کر دی میرے دوستوں، لوگ دین بدین دین کی طرف آ رہے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو اتنی بڑی علماء اگر کوئی غلطی کر لی ہے، بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے بہترین انداز سے بیان فرما دی اور ان کی مقصد بھی وہ کہہ دیے۔ اور پھر میرے دوستوں علامہ بن نیوٹن کی طرف سے بھی فتویٰ کہ امی کا مطلب کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے بھی فتویٰ کہ امی کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بذات خود امی فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے، نہ وہ شعر پڑھنا جانتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ مَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ تو دنیا سے کسی سے بھی دنیاوی طور پر ان کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، براہ راست میرے دوستوں ان کی تعلق، ان کی سینے سے براہ راست اللہ سے تعلق ہے۔ تو تعلق ماننا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کی سینے براہ راست اللہ سے لگاؤ تھے ان کی. تو میرے دوستوں ان کے اوپر وحی نازل ہوتے تھے. دنیاوی کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی علماء سے، کسی بزرگوں سے انہوں نے تو کوئی تعلیم سکھائی نہیں، وہ براہ راست اللہ سے سکھا ہے. تو اللہ رب العزت خود ان کو کہہ دیا کہ وہ امی ہیں. اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت بذات خود امی فرما دی کہ میرے رسول اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں کسی سے کوئی علم نہیں سکھا ہے، جو اللہ انہیں بتاتے ہیں، جو اللہ انہیں وہی نازل فرماتے ہیں، وہی کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں پیش کرتے ہیں. وہ تو تم جیسے ہیں. تو اللہ رب العزت کہا کہ یہ بہت بڑی احسان کی ہے اللہ رب العزت کہ اللہ پاک پروردگار عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جیسے بشر میں سے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے. بہت بڑی احسان کی ہے امت مسلمہ کے اوپر. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب نے بار بار معافی مانگتے رہے. آج ان کی ایک کلپ میں نے دیکھا کہ بھائی شاید میں پاکستان نہ آؤں کیونکہ آپ لوگ میرے عزت و میرے آبرو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جنید جمشید صاحب کو بھی ایئرپورٹ کے اندر ان کی بے عزتی کرتے رہے، ان کی جسم کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، ان کو ذلیل کیے ہے، لیکن اللہ پاک پروردگار عالم ان کی شہادت کی موت ہوئے. تو میرے دوستو بات یہ ہے، تو میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق مسعود صاحب اپنے دل کو چھوٹا مت کرو کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. یقیناً تمہارے کام تو یہی ہے، دین کو پھیلانا. تمہارے کام یہی ہے کہ بھائی دین کی تبلیغ کرنا. میرے محترم آپ کی کام ہی تو یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دین کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں، خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، بلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھے کام کے حکم کرتے ہیں، اب بری کام سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو لہٰذا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے. یقیناً آپ سچے ایماندار ہو. اور میرے وہ بھائی جو ان کے پیچھے لگے ہیں، میرے دوستوں میں آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے میں معذرت خواہ ہوں. میرے دوستوں اگر آپ ایسے کرتے رہو گے، کسی علماء کی جو ہے کیچڑ اچھلتے رہو گے، تو میرے دوستوں آپ دیکھ لو کہ اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی ہو، اہل سنت والجماعت والے TLP والے ہو، یا اہل سنت والجماعت والے جو بھی جس مسلک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہوں گے، میرے دوستوں آپ کے کام تو یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے علماء ایک ہی رسی کو، میرے دوستوں اللہ نے جو فرما دی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. آپ ایک دوسرے کو دفاع کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو جب دفاع کرتے رہیں گے، میرے دوستوں جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو آپ ان کی دفاع کرتے رہیں، اب ان کی ہمدردیوں میں بات کرتے رہیں کہ بھائی جس نے غلطی کر لی ہے اور اس نے سرائے عام میرے دوستوں معافی مانگ لی ہے، اور عام لوگوں سے بھی معافی مانگے، پورے پاکستانیوں سے معافی مانگے، پورے دنیا میں یہ بات ہی پھیلا دی ہے کہ میں سب سے میں معافی مانگتا ہوں، تو لہٰذا مجھے معاف کر دی جائے. اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے بعض وقت میں ان کی آنکھ سے آنسو نظر آتے ہیں کہ میں سب سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے جان کے پیچھے لگے ہیں، میرے عزت و آبرو کے پیچھے آپ لوگ لگے ہو. کیوں میرے دوستوں؟ جنہوں نے معافی مانگ لی ہے تو آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے میرے دوستو، جب معافی مانگ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت، جب اللہ کے بندے جو کتنے ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، میرے دوستوں کہا کہ گناہ کرنے کے بعد ہی اللہ رب العزت کی طرف پھر متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر وہ گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتے ہیں، پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، وہ رجوع کر لیتے ہیں، پھر اللہ اس سے معاف فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستوں آج ایک اتنے بڑے علماء ہیں، اتنے بڑے مفتی ہے نا میرے دوستوں، جن سے ہزاروں لوگ استفادہ حاصل کر رہا ہے، جن سے ہزاروں لوگ دین کی طرف آ رہا ہے، جن سے ہزاروں لوگ اہل سنت والجماعت کی طرف آ رہا ہے، جن سے ہزاروں لوگ میرے دوستوں اہل سنت والجماعت کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. میرے دوستوں وہ داڑیاں رکھ رہے ہیں،
मेरे दोस्तों जिन की मुंह में दाढ़ी नहीं है आज वो सुन्नत बशरा हो गए। मेरे दोस्तों वो शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिशें कर रहे हैं कि भाई मौलाना तारिक मसूद साहब के बयान सुनकर जो है वो मुतवज्जो हो रहे हैं अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं मेरे दोस्तों, खैर की तरफ बुला रहे हैं। वो दीन की दावत पिलाने वाले, दीन की मुबल्लिग है, दीन की दाई है। ऐसे दीन की दाई के ऊपर कीचड़ उछलना मेरे दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों से हमारे केएमसी में काफ़ी लोग डीएमसी के अंदर सवालात करते रहें कि मौलाना आप बताएं कि भाई आपने अभी तक बयान नहीं दिया, बड़े बड़े उलमाओं के बयान आ चुके हैं इसके मुताल्लिक। तो मैंने बोला भाई मैं वायरल होना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वायरल मकसद नहीं है। मेरे असल जो मकसद है कि मैं देख रहा हूँ आखिर देखते 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 जब आज उनकी एक क्लिप देखा मेरे दोस्तों मौलाना तारिक मसूद साहब के कि शायद कि मैं पाकिस्तान ना आऊँ, हो सकता मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ, इसलिए कि लोग मेरे इज्जत व आबरू के पीछे लगे हुए हैं, मेरे सर को तन से जुदा करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों ऐसे क्यों करते हो आप अल्लाह के लिए? अब अल्लाह के लिए उनको बख्श दो, अल्लाह के लिए दरगुजर करो मेरे दोस्तों। आप कितना बेशक मेरे दोस्तों उम्मी किसको कहते हैं आपको नहीं मालूम, हजारों सवालात है। एक कलमा तय्यबा के अंदर तरकीब के एतबार से मेरे दोस्तों 16 तरकीबें निकालती हैं। अब अगर ये बातें मेरे दोस्तों आम जगहों पर बोलना नहीं है, लेकिन उलमा हक्कानी तमाम तर उलमा जो किताबें पढ़े हैं, जो नौ सरफ पढ़े हैं मेरे दोस्तों, उनको तो मालूम है ना भाई कुरान मजीद की आयातों के ऊपर इश्कालात आते हैं, फिर वो जवाब भी आप देते हैं कि उसकी हक्कानियत के ऊपर आप जवाब पेश करते हैं कि अल्लाह की कुरान सच्चे हैं। और ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने फरमा दी कि भाई ये तकवा इख्तियार करने वालों के लिए क्या है, ये हिदायत है और इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम शक व शुबा करते हो कलाम मजीद के ऊपर, अगर चैलेंज करना चाहते हो तो मुबाहला करना चाहते हो तो कर लो आज, और बल्कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे मददगार हैं उनको भी लेकर आ जाओ। तो मेरे दोस्तों क्या हुआ, फिर मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत की दावा कर दी, वन्निसाए ज़ातिल फ़ुरूज अलफ़ील मलफ़ील ख़ुर्तूमुहु तवील ज़ंबुहु क़लील, कह दिया कि कुरान मजीद की ये आयात और फिर मुसलमा कज़्ज़ाब की ये बने हुए कलमा ये कभी बराबर हो सकता है नहीं। दुनिया वालों ने कह दिया कि भाई ये कलामुल्लाह शरीफ और ये कलामुन्नास है जो मुसलमा कज़्ज़ाब ने बनाया। तो मेरे दोस्तों कलाम पाक की जो हक्कानियत है, कलाम पाक की जो सच्चाइयत है मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की कलाम है, ये कलामुल्लाह शरीफ है, अल्लाह की एजाज़ है इस कुरान मजीद के अंदर। ये एजाज़ और किसी किताबों में नहीं, अल्लाह ने बराह रास्त फरमा दी कि ये मेरी कलाम है। जो अल्लाह की कलाम में तो किसी किस्म की गलतियाँ या किसी किस्म की कोताहियाँ हो ही नहीं सकता है, ना ग्रामर के एतबार से, ना नहू सरफ के एतबार से, और किसी एतबार से फ़लसफ़ा मंतिक, ना तमाम तर चीज़ें अल्लाह की कुरान की, ना नुसूस कुरानी की सामने सब कुछ फेल है। कोई फ़लसफ़ा कामयाब नहीं है, कोई मंतिक कामयाब नहीं है आयत कुरानी की सामने। तो मौलाना तारिक मसूद साहब को भी समझाना मकसद थे, लेकिन उनकी ज़बान से ऐसे कुछ अल्फाज निकल गए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने माफ़ी मांगी है अपने हाथों को जोड़कर। और बाज़ वक़्त में ऐसे भी नज़र आ रहा है कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो चुके हैं कि भाई वो रो रहे हैं कि दुनिया वाले के मेरे मकसद क्या थे, मैं क्या कहना चाहता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया उस वक़्त में। अब लोग दुनिया वालों ने मेरी गलतियां पकड़कर जो है ना दुनिया के सामने पेश कर दी। अब उसमें से मुख्तलिफ जमातें हैं जो उनको कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, उनको सर को तन से जुदा करना चाहते हैं। माना मंजूर अहमद मुग़ल साहब ने भी सबसे मेरे दोस्तों दरगुजर करने का कह दिया कि आप लोग उनकी घरों के ऊपर हमला मत करो, उनकी मस्जिद के ऊपर हमला मत करो, इनको अहल याल के ऊपर हमला मत करो, इनकी जो है जान और माल के ऊपर हमला मत करो, इनकी इज्जत और आबरू के ऊपर हमला मत करो। मेरे दोस्तों हम भी आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं, खुदा की वास्ते, अल्लाह की वास्ते, अल्लाह की वास्ते अब दरगुजर करो तो यकीनन अल्लाह भी आपको माफ़ फरमा देंगे। वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरे दोस्तों ये आयत भी तो है ना, अल्लाह ने जो फरमा दी है कि आप अपने गुस्से को ठंडा कर लो। मेरे दोस्तों अपने गुस्से को ठंडा कर लो, हजम कर लो इसको।
اور دوسرے کو معاف کر دو. معاف کرنا میرے دوستوں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. معاف کرنے والے بڑے ہوتے ہیں میرے دوستوں. اور آگے والے نے میرے دوستوں اتنی بڑے علماء، اتنی بڑے مفتی ہونے کے باوجود بھی براہ راست سب کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کر معافی مانگ لی ہے. یہ ان کی بڑا بنتی. باتوں کی جواب دے سکتے تھے میرے دوستوں. آپ یہ باتیں جو کہہ دیا ہے، اب اس کی متعلق ابھی آنے والے ہیں ماشاءاللہ 2 تاریخ کو ذاکر نائک بھی پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ باغ جو ہے جنہ میں بھی ان کی بیان ہوں گے. تو میرے دوستوں لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، دیگر جگہوں میں ان سے بھی سوال کر کے دیکھ لیں. مولانا ذاکر نائک اسلامک اسکالر ہے، کتنی بڑی علماء ہیں، ان کی بھی لوگ غلطیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں. تو بعض وقت بعض لوگوں کی زبان سے باتیں پسل جاتی ہیں میرے دوستوں. تو اس کو غلطیاں پکڑ کر جو ہے نا لوگوں کے سامنے ان کی کیچڑ اچلنا اچھی بات نہیں ہے. ہزاروں لوگ میرے دوستوں بے دین کی طرف آ رہے ہیں. ہندو مسلمان ہو رہا ہے، کرسچن مسلمان ہو رہا ہے، یہودی مسلمان کی میرے دوستوں کلمہ گو بن رہے ہیں میرے دوستوں. دین کی طرف آ رہا ہے، دین محمدی کی طرف آ رہا ہے. اور اللہ کی مقصد بھی یہی تھا. اللہ ربہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. میرے دوستو تو اللہ رب العزت اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی نہ میرے دوستو یہ تمام ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے. اللہ کی مقصد بھی یہی تھا. اللہ رب العزت اپنے رسول کو سچے دین کے ساتھ اس دنیا کے دین الحق ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اور تمام دینوں پر اور تمام ادیان پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے. میرے دوستو یہی تو اصل مقصد تھے. مولانا طارق مسعود صاحب بھی یہی تو کام کر رہے ہیں، اور تمام دینوں پر یہ دین غالب ہو جائے. اسی لیے وہ ہمیشہ ہر وقت، میں نے بھی میرے دوستوں میرے بھی مقصد نہیں تھا یوٹیوب میں آنے کا. میں نے 2-4 کلپیں ان کا سنا تھا کہ بھائی علماء یوٹیوب میں آ کر بیان دیں، اپنا بیان کرتے رہیں، دین کی تبلیغ کرتے رہیں. یہ بھی دین کی ایک تبلیغ ہے نا. اپنے دین کی مبلغ بن جائیں، آپ دین کی تبلیغ کرتے رہیں. ان کی باتیں سن کر میں نے ایک دن سوچا، 2 دن سوچے، پھر میرے بیٹا بھی بار بار بولتے رہیں کہ ابو آپ بھی یوٹیوب میں بیان دیتے رہیں. اور روحانی مولانا حبیب اللہ روحانی کے نام سے میرے دوستوں اور بھی میں یہ سوچتے رہا کہ بھائی بیان کروں یا نہ کروں، بیان دوں یا نہیں دوں، یوٹیوب میں آؤ یا نہیں آؤ. میرے دوستوں میرے وائرل ہونا مقصد نہیں ہے. میرے اصل مقصد ہے دین کی تبلیغ کرنا. اصل مقصد ہے الہ کلمت اللہ کے لیے کام کرنا. میرے اصل مقصد ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھے کام کی حکم کرنا، بری کام سے لوگوں کو روکنا. اصل ہمارے مقصد یہی ہے میرے دوستوں. ہم اسی وجہ سے استخارہ کرتے رہیں. استخارہ کیا، الحمدللہ مجھے ایسے کچھ بشارت ملے ہیں کہ میں کسی بہت بڑے بزرگ ان کی ساتھ میں بیٹھا ہوا، جلسے میں بیٹھے میری برابر میں کرسی میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت کو دیکھ کر میں فوراً نیچے بیٹھ گیا. اب میرے جسم سے پسینے نکل گئی، اور جیسے ہی میں نے نیچے بیٹھا حضرت نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے دوبارہ کرسی میں بٹھا دیا. میں نے یہ جب خواب میں دیکھا، پھر میں علماء سے مشورہ لینے گیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں یوٹیوب کے متعلق یہ جو ہے بیان کے متعلق یہ سوچا تھا اور استخارہ کرتے رہیں. تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ جو ہے ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ یوٹیوب میں بیان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتری ہے. تو پھر میں میرے دوستوں آج یوٹیوب میں آیا ہوں. اللہ کی واسطے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اسی کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں میرے دوستوں. پھر میرے دوستوں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. 4 اصولوں کے اوپر آج امت مسلمہ اگر عمل کر لے میرے دوستوں، علماء حقانی اگر یہ عمل کر لے میرے دوستوں، اللہ کے اوپر ایمان لانا، عمل صالحہ کرنا، پھر اس کی بعد صوب الحق، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، اسی کے اوپر اگر عمل کرنے والے بن جائے میرے دوستوں، تو آج دنیا کے اندر میرے دوستوں سارے کے سارے انسان کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم نے میرے دوستوں اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، عمل صالحہ بھی کی، صوب الحق بھی کیا میرے دوستوں، صوب صبر
हमने जो है ना छोड़ दी। हमारे अंदर सब्र नहीं है, हमने सब्र नहीं कर पाया। मेरे दोस्तों, सब्र की मादा हमारे अंदर अगर नहीं होंगे तो मेरे दोस्तों हमारे ये उसूल छोड़ दिया ना हमने, 4 उसूलों में से इस उसूल को हमने छोड़ दिया, तो हम कैसे कामिल मुकम्मल ईमानदार बनेंगे मेरे दोस्तों। और यकीनन आप तो कामिल मुकम्मल ईमानदार हो, उसमें कोई शक नहीं है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने वाले आशिक रसूल में से हो, अब आप लोग भी, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। तो आप आशिक रसूल हो, जिसकी वजह से तो आप बर्दाश्त से बाहर हो गए आप लोगों का। लेकिन सब्र करना, ये भी तो मेरे दोस्तों आशिक रसूल की अलामात में से है ना। तो लिहाजा वतवासौ बिस्सब्र, इस सब्र के ऊपर भी आप अमल करने वाले बन जाओ मेरे दोस्तों। मेरे मकसद ना आपका मुखालिफत करना, ना मानना, जो है ना तारिक मसूद साहब की जो है ना हिमायत करना, मेरे मकसद ये नहीं। हाँ, अब मानना तारिक मसूद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप दिल को छोटा मत करो, आप एक सच्चे ईमानदार हो, आप सच्चे ईमानदार हो, अब अमल साले करने वालों में से हो, आप दीन की दाई हैं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाले, दीन की काम करने वाले, लोगों को खैर की तरफ बुलाने वाले, दीन हक की बात करने वाले, अल्लाह के रसूल की शान और उसकी सीरत, रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर बयान करने वाले, खातिमुन नबिय्यीन की सीरत के ऊपर बयान करने वाले आप हैं यकीनन। तो लिहाजा आपसे मेरी ये आखिरी गुजारिश है कि वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आप सुस्त ना हो और गम ना खाओ, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमानदार हो। यकीनन आप ईमानदार हो तो आप, यकीनन उसमें कोई शक नहीं, ईमानदार हो, आप दीन की दाई हो, आप दीन की मुबल्लिग हो, तो यकीनन आप गुलबा रहोगे, आप गालिब रहोगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। आप पाकिस्तान नहीं आएंगे ये बात बिल्कुल भी नहीं कहना, ये हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। क्योंकि आज ये क्लिप मैं देखकर मुझे खुद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरे आँख से भी आंसू निकलने लगे कि हमारे उलमाए हक दीन की बातें नहीं कर सकते हैं। दीन की दाई और दीन की मुबल्लिग है, वो दीन के मुताल्लिक बात नहीं कर पाएंगे। हज़रत मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ज़ोफ़ियत में आ चुके हैं, हज़रत बूढ़े हो चुके हैं, मुफ्ती ज़रवाली खान सब दुनिया से चले गए, मौलाना मंजूर अहमद मुग़ल साहब भी बुढ़ापे में आकर पहुंच चुके हैं। आप यंग नौजवान मुफ्ती हो, आप पाकिस्तान में नहीं आओगे तो कौन होंगे पाकिस्तान में। तो लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप ऐसे क्लिप दोबारा पेश ना करना कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। आपकी जैसे मुफ्तियान किराम की हमें ज़रूरत है, आपकी जैसे उलमा की हमें ज़रूरत है। आपने दुनिया वालों की सामने माफ़ी मांग ली तो आप हिम्मत रखें, आप अपनी हिम्मत रखें। अल्लाह उन लोगों को भी सब्र अता फरमा दे जो आशिक रसूल अपने आप को कहते हैं, और वो आशिक रसूल के ऊपर काम करने वाले ऐसे लोग जो आपके सर को तन से जुदा करना चाहते हैं। आप यकीनन वही लोग आपकी इज़्ज़त, आपकी आबरू की हिफाजत करने वाले होंगे, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। आप सब्र करें, आप सब्र करें, यकीनन आयतुल कुर्सी की विर्द करते रहें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इसकी भी विर्द जारी रखें इंशाअल्लाह ताला। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उलमाए हक्कानी आपकी साथ देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दारुल उलूम देवबंद से फतवा जारी हो सकता है आपके मुताल्लिक, अल्लामा बिन नूटाउन वाले अगर फतवा जारी कर सकते हैं उम्मी के मुताल्लिक, तो मौलाना तारिक मसूद साहब आप अपने दिल को छोटा मत करो, अपने दिल को छोटा मत करो। डीएमसी की तरफ से बड़े सवालात होते रहे, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप आइंदा ऐसे अल्फाज मत कहें कि मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ, लोग मेरे इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत नहीं करेंगे, लोग मेरे जान और माल के पीछे लगे हुए हैं, ऐसे बात मत कहें। यकीनन वही रब्बे आलमीन है, रब्बुल आलमीन जो हिफाजत करने वाले हैं, यकीनन हैं। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द। तो लिहाजा
मन्ना तारिक मसूद साहब, मेरी ये गुजारिश है आइंदा ऐसे क्लिप आप पेश ना करना, खबरदार, इसलिए कि मैं आपको देखकर, मैं आपके बयान सुनकर, आपकी क्लिपें सुनकर यूट्यूब में आया हूँ कि भाई उलमाओं को यूट्यूब में आना चाहिए, उलमा हक्कानी उलमा यूट्यूब में बैठकर बयान दे, दीन की तबलीग करे, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, खैर की तरफ लोगों को बुलाए, अच्छे काम की हुक्म करें, लोगों को बुरे काम से रोकें। तो हमारे भी असल यही मकसद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीएमसी के अंदर दरस कुरान चल रहे हैं, सूरत उस-सफ में इस वक़्त में हमारे दरस कुरान है, पूरे कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने का हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त में सूरत उस-सफ चल रहे हैं हमारे। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है, बार बार हम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, तो आप अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिफाजत फरमाएंगे। और उन भाइयों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जान और माल की हिफाजत अब खुद करें, क्योंकि वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इसी के अंदर एक ही छतरी के नीचे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से आप पकड़ो। हाँ मेरे दोस्तों, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आप शामिल हो जाएं। मुसलमान एक दूसरे की कीचड़ उछलने की बजाय एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के हमदर्द बने, एक उलमा दूसरे उलमा की हमदर्द बनकर आगे बढ़ते रहे, दीन और इस्लाम की खिदमत करते रहे, दीन की दाई बनते रहे, दी अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे, खैर की तरफ लोगों को बुलाते रहे। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे भी यही यकीन है, इंशाअल्लाह ताला आप मेरे बात को सुनेंगे, यकीनन मेरे बात को कबूल फरमाएंगे। मेरी इस गुजारिश को भी आप यकीनन सुनकर इंशाअल्लाह ताला मेरे बात को कबूल करेंगे। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।